السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ اس کی خوبصورتی کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھیں۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ جسے دیکھ لے وہی ان میں کھو جائے۔ اس کی جھیل جیسی چمکتی آنکھیں اور موتیوں کی طرح دانت اسے پری جیسا بنا دیتے تھے۔ جب بھی وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے رک جاتے۔ لڑکیاں اس کی نزاکت کی تعریف کرتیں اور لڑکے اس کی ایک جھلک پانے کو بے چین رہتے۔ لیکن اس سب کے باوجود امینہ کو اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھتی تو مسکرا کر کہتی، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ وہ جب بھی پانی سے بھرا گھڑا اٹھا کر گھر لاتی تو جھیل میں اپنا عکس دیکھ کر رک جاتی اور دیر تک خود کو نہارتی۔ اس کی ماں کئی بار اسے سمجھاتی، بیٹی یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان پر گھمنڈ مت کرو۔ لیکن امینہ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورتی کو ہی اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی سندرتا ہی اس کی پہچان ہے اور کوئی بھی اسے ٹھکرا نہیں سکتا۔ گاؤں کے باہر ایک ویران کھنڈر تھا جسے لوگ شیطانوں کا گھر کہتے تھے۔ بڑے بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس جگہ سے کوسوں دور رہتے تھے کیونکہ وہاں جانے والوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن امینہ کو اس سب کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھیل کے کنارے بیٹھی تھی تو ایک لڑکی نے اس کھنڈر کا ذکر کیا۔ سنا ہے جو بھی وہاں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ دوسری لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جن رہتے ہیں، اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو جن اسے اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ امینہ ہنسنے لگی، تم سب اندھ وشواسوں پر یقین کرتی ہو۔ اگر وہاں جن ہوتے بھی ہیں تو وہ مجھے دیکھ کر موہت ہو جائیں گے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا گھمنڈ اسے روکنے کو نہیں دے رہا تھا۔ اگر وہاں کوئی جن ہے تو میں اسے اپنی خوبصورتی سے بش میں کر لوں گی۔ اگلی رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، امینہ نے ایک خطرناک فیصلہ کیا، مجھے خود جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہاں کوئی جن ہے یا نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر سے نکلی اور اکیلے کھنڈر کی اور چل پڑی۔ رات کے اندھیرے میں ہوائیں تیز ہو رہی تھیں، آسمان میں چاند آدھا چھپا ہوا تھا اور دور کہیں الو کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کھنڈر کا دروازہ پار کیا، اس کے شریر میں عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر بڑھی، ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی اور کونوں میں مکڑیوں کے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی ایک گہری اور بھیانک آواز آئی، تم کون ہو جو میری دنیا میں آئی ہو؟ امینہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک کالی پرچھائی ابھری۔ وہ پرچھائی دھیرے دھیرے آکار لینے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچا بھیانک جن اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جلتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی آواز کسی گہری گفا سے آ رہی تھی، انسانی لڑکی تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ لیکن امینہ اپنے گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی تھی، میں اس گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، اگر تم مجھے دیکھو گے تو میرے موہ میں بندھ جاؤ گے۔ جن ہنستے ہوئے بولا، خوبصورتی؟ انسانوں کو لگتا ہے کہ خوبصورتی ان کی طاقت ہے، اگر میں تمہاری خوبصورتی چھین لوں تو کیا ہوگا؟ امینہ نے گھمنڈ سے کہا، کوئی میری خوبصورتی چھین نہیں سکتا۔ جن نے ہوا میں اشارہ کیا اور ایک جھٹکے میں سب کچھ بدل گیا۔ امینہ کے ریشمی بال سفید ہو گئے، اس کا چمکتا ہوا چہرہ جھریوں سے بھر گیا، اس کی توچا مرجھا گئی اور آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ وہ گھبرا کر بھاگی اور اپنے گھر پہنچی، لیکن جب اس نے اپنی ماں کو پکارا تو ماں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تم کون ہو؟ میری بیٹی امینہ تو بہت خوبصورت تھی۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر ڈرنے لگے، یہ چڑیل کون ہے؟ کیسی ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ امینہ رونے لگی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی طاقت ہی اس کی سب سے بڑی سزا بن گئی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ مسجد کی اور دوڑی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اے اللہ، میں نے گھمنڈ کیا، مجھے معاف کر دے۔
اب میں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کروں گی۔ وہ پوری رات سجدے میں پڑی رہی، آنسوؤں میں ڈوبی رہی، اور جب اگلی صبح ہوئی، امینہ نے جب پانی میں خود کو دیکھا، اس کی خوبصورتی واپس آ چکی تھی، لیکن اس بار وہ گھمنڈ نہیں بلکہ شکر گزار تھی۔ اب جب کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا تو وہ کہتی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اصلی خوبصورتی چہرے کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ وہ غریبوں کی مدد کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی، اور کبھی بھی اپنے حسن کا گھمنڈ نہیں کرتی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ اصلی خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آئے۔ گھمنڈ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ جب چاہے نعمت دے اور جب چاہے چھین سکتا ہے۔ توبہ اور اخلاص سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ خوبصورتی دل کی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف چہرے کی۔ تو یہ تھی دوستو میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔